علیکم رحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی، آپ نے ویڈیو بھیجی ہے مفتی زر ولی خان صاحب کی، جادو کو معلوم کرنا اور جادو کا علاج معلوم کرنا۔ مفتی زر ولی صاحب فرماتے ہیں اس ویڈیو میں، یاد رکھیے یہ من گھڑت ہے۔ کہتے ہیں جس پر جادو کا کوئی معاملہ ہو، معلوم کرنا ہو کہ جادو ہوا ہے یا نہیں ہوا یا کیا علاج ہوگا، تو نماز عصر کے بعد سفید مرغہ ذبح کرے۔ یاد رکھیے کہ یہ من گھڑت ہے۔ سفید مرغہ ذبح کرے، اس کے خون سے سفید کاغذ پر بغیر لکیروں والے پر جادو بر گردن جادوگرا، جادو بر گردن جادوگرا، جادو بر گردن جادوگرا، یعنی جادو جادوگر کی گردن میں، یہ لکھ لے اور ایک کمرے میں چلا جائے اور اس کاغذ کو کمرے کی چھت کے ساتھ لگا دے۔ یاد رکھیے یہ گھڑنتو ہے، اور خود اسے دیکھتا ہوا لیٹ جائے اور لیٹے لیٹے اس کو دیکھتا رہے، تکتا رہے یہاں تک کہ اس کو نیند آ جائے، اور پھر اسے خواب میں جادو کرنے والے کا معلوم ہو جائے گا اور جادو کا علاج بھی معلوم ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ یہ صدر المدرسین کوئی علامہ مدنی صاحب ہیں، انہوں نے ارشاد فرمایا، اور یہ 100% مجرب ہے، تجربہ شدہ ہے۔ تو مفتی زر ولی خان صاحب کا بیان کردہ یہ ٹوٹکا، یہ محض من گھڑت ہے، گڑنتو ہے، جھوٹ ہے، خود ساختہ ہے، بے بنیاد ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ہم اس دین کے ماننے والے ہیں لوگوں، لیلھا کنہارھا، جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے۔ سبحان اللہ! ایسی شریعت کسی کو نہیں ملی ہوگی جو شریعت اللہ نے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ یہ تجربات، ان کو آپ کوڑے دان میں ڈال دیں، ان تجربات کو ڈسٹ بین میں ڈال دیں، ان تجربات کو پرے پھینکیں۔ یہ تجربات چاہے ان مقلدین کے ہوں یا دیگر لوگوں کے ہوں، جب ہمارے پاس ایک ایسا عظیم دین، عظیم شریعت موجود ہے، ہمیں کیا پرواہ ہے کہ ہم تجربات پہ عمل کرتے پھریں؟ تجربات پہ تو وہ عمل کریں جن کے پاس نہ قرآن ہو، نہ جن کے پاس بخاری ہو، نہ جن کے پاس مسلم ہو، نہ جن کے پاس ابو داود اور ترمذی اور نسائی اور مستدرک ہو، وہ کریں تجربات پہ عمل۔ میرے پیارے بھائیو، ان تجربات کی وجہ 80 یا 100 روپیز کی حصن المسلم دار الاندلس یا دار السلام سے لیں اور اس پر عمل کریں، اور ایویں ہی خواہ مخواہ جادو کے وہم میں، تویزات کے وہم میں، نظر کے وہم میں مبتلا نہ ہوا کریں۔ ایماندار مومن اور مسلمان تو بہت جرت مند اور بہادر ہوا کرتا ہے۔ یہ کیا کہ بلی نے راستہ کاٹ کر بلی گزری تو کہا کہ اوہو مصیبت آ گئی، کوا آیا کائیں کائیں کیا تو کہا کہ مہمان آ رہا ہے، آنکھ پھرکی دائیں بائیں تو دوست دشمن یاد کر رہا ہے۔ اور یہ جناب صاحب کے تجربات، سفید مرغہ ذبح کرو، 500-800 کا خرچہ ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں، 80 یا 100 روپیز کی حصن المسلم ہے، جو آپ کے بھی کام آئے گی، آپ کی نسلوں کے بھی کام آئے گی۔ خیال سے رکھیے، وہ کہیں بھی نہیں جانے والی۔ تو اس لیے قرآن و حدیث کے اندر تو آپ کے لیے یہ سستا ترین نسخہ ہے۔ یہ تجربات، یہ من گھڑت، گھڑنتو، بے بنیاد، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تجربہ کرنے پر تو کوئی بندہ کوئی اول فول مار لے، تو شریعت نے یہ کہا کہ یہ مجرب ہو گیا تو یہ کوئی اسلام بن گیا یا شریعت بن گئی۔ اب اگر کوئی رام کا ماننے والا کہے کہ جناب اس پہ کچھ اور لکھ دو اور کہے کہ میرا تجربہ ہے، تو یہ من گھڑت باتیں ہیں کہ سفید کاغذ پر سفید مرغے کے خون سے جادو بر گردن جادوگرا لکھ لو اور جادو کرنے والے کا علم ہو جائے گا۔ سب جھوٹ، من گھڑت،
بے بنیاد باتیں ہیں، اس لیے یہ تجربات کے دھوکے میں مت آیا کریے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیدھی سادی سنت حدیث کو، شریعت کو فالو کریں۔ انشاءاللہ آپ کی جیب کی بھی خیر، آپ کی ایمان کی بھی خیر، آپ کی دماغ کی بھی خیر ہوگی، اور خام خواہ میں مفت میں وہم کے اندر اور وسوسوں کے اندر مبتلا نہ ہوا کریں۔ کیا پتا کہ آپ کا خواب کوئی پیغمبر کا خواب ہے، امتی کا خواب کوئی پیغمبر کا خواب ہے، کہ جو آپ کو خواب میں بتایا جائے گا وہ سچ ہے۔ اب یہ عمل کرے بہو اور خواب میں آ جائے ساس، یہ عمل کرے ساس اور خواب میں آ جائے بہو، تو وہ تو کہے گی نا مفتی ظفر ولی صاحب نے بتایا، اب وہ ساس کو اپنی دشمن بنا لے اور خواب میں آ رہا ہو شیطان۔ یہ پیغمبر کا خواب تو نہیں ہے کہ جو آپ کو خواب میں معلوم ہو گیا کو وہی ہو گیا وہ۔ تو ان ٹوٹکوں پر عمل کر کے گھر برباد ہوتے ہیں۔ شیطان نے آنا ہے خواب میں، اور آتا ہے نا، وہ ساس بن کر آ جائے گا، وہ بہو بن کر آ جائے گا، گھر تباہ، مرغے کا بھی نقصان 500-800 کا، اور گھر بھی مفت میں تباہ۔ اس لیے دفع دور کریں ان تجربوں کو اور قرآن حدیث پر عمل کریں۔